عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے ہیرے موتی رحمتاں دے پھر اللہ سونیا عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے ہیرے موتی رحمتاں دے پھر اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں اوندے اوندے ہوگی میں تو دیر اللہ سونیا عملان دے اتے مینو ذرا بھی پروسا نہیں عملان دے اتے مینو ذرا بھی پروسا نہیں عملان دے اتے مینو ذرا بھی پروسا نہیں جے وسیاں نہ رحمتاں چوفیر اللہ سونیا ماویاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا عزتاں دا مالک کون عزتاں عطا کرنے والا کون میں قربان جاواں دنیا تے عزت چاہندے ہو 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو جے آخرت دے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو پالنہار ہے تمام جہانوں کا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد عربی احمد مجتبیٰ ہادی برحق تاجدار مدینہ رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ برادران اسلام،
میں نے آپ کے سامنے سورۃ المومنون کی ابتدائی چند آیات 10 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، اس سے پہلے ہم یہ پڑھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے وقت، ان کے نزول کے بارے میں خلیفہ دوم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے پاس سے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز آتی تھی۔ ہم نے یہ آواز سنی، ہم رک گئے تاکہ یہ دیکھیں کہ جو تازہ وحی آپ پر نازل ہوئی ہے اس کی معلومات حاصل کر سکیں۔ تو جب ہم وہاں پر رک گئے تو آپ پر وحی کی کیفیت جو ہوتی تھی وہ کیفیت ختم ہوئی، تو پھر ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا، ہم آپ کے پاس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے چہرہ اقدس کو بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا اور یہ دعا پڑھنا شروع کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا ورضینا وارض عنا۔ آپ نے یہ دعا پڑھی، پھر ہماری طرف مخاطب ہوئے، کہنے لگے اے میرے اصحاب، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ آج میرے اوپر کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ صحابی فرماتے ہیں ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے اصحاب، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آج یہ جو 10 آیات میرے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ان 10 آیات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ 10 آیات جن پر کوئی شخص صدقے دل سے عمل کرے گا تو وہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ وہ 10 آیات ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 10 آیات تلاوت فرمائیں، وہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اللہ کے رسول نے آیات تلاوت فرمائیں۔ ان آیات میں کیا احکامات ہیں؟ اب ان احکامات کو ہم نے دیکھنا ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا ہے؟ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہی 10 آیات تلاوت فرمائیں اور آپ نے کہا کہ یہی ان کا خلق ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک ان آیات میں کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، فلاح پائی مومنین نے۔ دیکھنا یہ ہے کہ فلاح ہے کیا۔ سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں، عربی زبان کے اندر فلاح کا لفظ اتنا وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ بہت وسیع معنی ہے اس کے فلاح کے۔ کس قدر وسیع معنی ہے اس لفظ کے کہ کسی زبان میں اس کا کوئی متبادل لفظ نہیں ہے۔ اس کے معنی جو ہم اردو زبان میں کر دیتے ہیں، سمجھانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کامیابی حاصل کر لی، لیکن یہ اس کے معنی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی ہے چیرنا پھاڑنا، لغوی معنی تو یہ ہے۔ اور اسی وجہ سے عربی زبان میں دہقان کسان کو
فلاح کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے، چیرتا ہے، اس کے اندر بیج کاشت کرتا ہے اور اس سے اپنا مفاد حاصل کرتا ہے۔ یہ لفظ قابل غور ہے کہ اس سے اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے، یہ ہے، اس وجہ سے اس کو فلاح کا لفظ اس کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے طرف، قد افلح المؤمنون، فلاح پالی کس نے؟ مومنین نے۔ اب یہ فلاح کیا ہے؟ ایسی کامیابی جس کی بعد کسی کامیابی کی نہ تو کوئی امید ہو اور نہ ہی کوئی خواہش ہو، یعنی کامیابی کے آخری زینے کے اوپر انسان پہنچ جائے اور اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے، اس کامیابی کو فلاح کہتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد انسان کو کسی قسم کا کوئی دکھ یا کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ تمام دکھ اور تکلیف اس کے رفع ہو گئے، اور جتنی خواہشات انسان کی ہوتی ہیں ساری کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں، اور پھر یہ کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اس کی خدمت کے لیے سب لوگ موجود ہوں اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کا کام نہ ہو سکے، ایسی کامیابی کو فلاح کا نام دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کائنات ارض و سما کے اندر ایسی کامیابی کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ پھر یہ کہ ایک آدمی کو بڑی سی بڑی حکومت دے دیں اور اس کو بے انتہا اختیارات دے دیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اس کی خواہش کے خلاف کوئی کام نہ ہو، پھر اس کی تمام تکلیفیں رفع کر دیں، اس کے تمام دکھ ختم کر دیں، اس کو دولت کے انبار اس کے سامنے لگا دیں، لیکن اس کائنات کے اندر پیارے حبیب کا جو فرمان ہے اس کو بھی سن لیں کہ انسان کو ایک وادی بھر کر سونا دیا جائے تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ اتنا اور مل جائے۔ کائنات کی یہ حالت ہے، اس میں ہر چیز کو فنا ہے۔ پھر اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں، جو ممکن نہیں ہے لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایسی فلاح، ایسی کامیابی کسی شخص کو مل ہی گئی ہے، ایک فرض کر لیتے ہیں، ایسی حالت میں بھی اس کے سر پر ایک تلوار لٹک رہی ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ایک دہریے سے دہریہ شخص، کافر سے کافر شخص اس ایک حقیقت کو ماننے پہ مجبور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مانتا ہے، وہ مجبور ہے، اس کو مانے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں۔ وہ کیا حقیقت ہے، اس کے سر پہ کیا تلوار لٹک رہی ہے، اس کو وہ دور نہیں کوئی بھی کر سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اس کے دل میں ہر وقت یہ دھڑکا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت موت آئے اور آ کے مجھ سے سب کچھ چھین کر لے جائے۔ میرے عزیز دوستوں، فلاح کا تصور کائنات ارض و سما کے اندر اس دنیا میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ ایسی فلاح یہاں میسر نہیں ہے۔ یہ کہاں میسر آئے گی؟ یہ صرف اور صرف جنت کے اندر ہی یہ فلاح مل سکتی ہے، جہاں پر آدمی کی مرضی کے مطابق ہر کام ہوگا۔ عورتیں ہوئیں اس کی خدمت کے لیے موجود ہوں گی، کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکے گی۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب میں اپنے مومن بندے کو یہ حکم دے دوں گا کہ تو کامیاب ہو گیا، جب میں اپنے بندے کو یہ حکم دے دوں گا
کہ تو کامیاب ہو گیا ہے، تو نے فلاح پا لی ہے، چاہو تو جنت میں داخل ہو جا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وَلَا هُمْ مَا يَدَّعُونَ، پھر وہاں پر اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، اس کی کوئی خواہش ایسی نہیں رہے گی جو اس کو میسر نہ آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر کہہ دیا کہ جنتی جو ہیں جب جنت میں داخل ہوں گے ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے۔ کون سے الفاظ؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ کیا کہیں گے؟ کہ شکر ہے اس ذات کا، اس کائنات کو بنانے والے کا، جس نے آج ہمارے سارے کے سارے دکھ جو ہیں وہ دور کر دیے ہیں۔ برادران اسلام، یہ ہے فلاح۔ اور کوئی بھی شخص جو عقل رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے اور فلاح حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی اس دنیا سے دل نہیں لگائے گا، کیوں کہ یہاں ہر چیز کو فنا ہے اور وہاں ہر چیز کو بقا ہے۔ یہی تو وجہ ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، تیرے آزاد بندوں کی یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ پابندی یہاں مرنے کی ہے، وہاں جینے کی پابندی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وہاں جو اللہ پاک نے نعمتیں عطا کر دی، یاد رکھو پھر وہ نہیں چھننے والی، وہ ملنے والی ہیں۔ اب قد افلح المؤمنون، مومنین نے فلاح پالی، کامیاب ہو گئے۔ وہ کون سے لوگ ہیں، کون سے مومن ہیں؟ ان آیات کے اندر ان کی 7 صفات بیان کی ہیں، ان کی 7 صفات بیان کی ہیں کہ اگر یہ 7 صفات ایک مومن اپنے اندر پیدا کر لے تو جنت میں جانے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن ایک بات، یہ بھی ایک بے انصافی ہوگی اگر اس بات کا میں یہاں ان آیات سے پہلے ذکر نہ کروں۔ یہ 7 صفات چھوڑ کے 700 صفات بھی انسان اپنے اندر پیدا کر لے، لیکن اگر ایک خوبی اس میں اندر نہیں تو پھر اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ وہ خوبی پہلے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اس کے بعد یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ سب سے پہلے وہ خوبی پیدا کر جس کے بارے میں، کون سی وہ خوبی ہے جس کے بغیر ساری ہی خوبیاں بیکار ہیں؟ وہ ہے عقیدہ۔ اور کون سا عقیدہ؟ عقیدہ توحید۔ اس کے بارے میں میں صرف اس کو تھوڑا سا ٹچ کروں گا، اپنے ہی موضوع کی طرف آؤں گا تھوڑا سا ٹچ کر کے، کیونکہ اس کا بیان کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی خوبی نہیں ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، کروڑوں رحمتیں ان پر اللہ نازل کرے، انہوں نے اپنی کتاب التوحید کے اندر یہ توحید کو بیان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ دیکھیں، ہر شخص جانتا ہے اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہر بندہ جانتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اصل توحید کیا ہے، اصل چیز کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، شرک آدم کے بیٹوں سے لے کر نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آج تک اور قیامت تک کے آنے والی انسانوں تک ایک ہی شکل میں رہا، اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جیسے مکے کے کافر مشرک تھے ویسے ہی آج مشرک، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، کس طرح سے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب اپنی کتاب التوحید میں اس کے بارے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں، میں صرف چند لائنیں اس کی بیان کروں گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو اس کی ذات
اس کی صفات کے تقاضوں کے ساتھ ایک مانو۔ اور وہ کیا ہے؟ آج بھی وہی کچھ ہے، کل بھی وہی تھا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، مکے کے کافر بتوں کی پوجا کرتے تھے، آج بھی ہم کہتے ہیں وہ مشرکین مکہ کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے بڑے بڑے بت کون سے تھے؟ لات، منات، عزا، یہ نام آپ نے بھی سنے ہوں۔ یہ بڑے بڑے بت تھے، اتنے بیوقوف نہیں تھے یار۔ عربی لوگ بڑے سمجھدار، بڑے سیانے سمجھے جاتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اٹھائی مٹی اور اس سے ایک اسٹیچو بنایا، اسٹیچو میں وہ بت بنایا اور اس کے آگے سجدہ کر دیا، پتھر کا بت بنایا اس کے آگے سجدہ کر دیا۔ ہرگز ایسا نہیں۔ ایچ اینڈ ایوری اسٹیچو ہیز اٹس اون ہسٹری۔ اس کی ایک تاریخ تھی، ہر ایک اسٹیچو، ہر ایک بت کی اس کی ایک تاریخ تھی۔ لات، منات، عزا، میں صرف ایک کی وہ ہسٹری بیان کروں گا جو کتاب التوحید میں درج ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کا ایک بہت نیک اللہ کا ولی تھا۔ لات جو تھا اللہ کا ایک ولی تھا، نیک آدمی تھا۔ یہ ان کا رزق کا دیوتا تھا، اس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس کو بہت نوازا تھا، بہت نوازا تھا، بڑی دولت عطا کی تھی۔ اور سب سے بڑی دولت اس کو جو عطا کی تھی، اس کو خرچ کرنے کا حوصلہ عطا کیا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دولت انسان کو مل جاتی ہے، خرچ کرنے کا حوصلہ بہت کم ملتا ہے۔ خرچ کرنے کا حوصلہ بھی عطا کیا تھا۔ حج کے ایام میں بیت اللہ شریف میں ایک جگہ بیٹھ جاتا تھا اور ستو اور کھجوریں لے کر حج کے لیے جو قافلے آتے تھے ان قافلوں کی خدمت کرتا تھا، میزبانی کرتا تھا، ستو اور کھجوروں کے ساتھ لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آ گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی جو مرضی بن جائے، ولی، غوث، کتب، حتیٰ کہ نبی بن، لیکن موت تو آنی ہے۔ وہ بیچارے کو موت آ گئی۔ اب اگلے سال حج کے لیے قافلے آئے، ادھر ادھر دیکھا، ایک دوسرے سے پوچھا، یہاں اللہ کا ایک بندہ ہوتا تھا، حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، لات اس کا نام تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، کدھر گیا؟ مقامی لوگوں نے بتایا کہ جی وہ تو فوت ہو گیا۔ اس کے لیے یہ موت کا ایک لفظ ایسا ہے جو انسان کو تکلیف دیتا ہے، انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے لیے دعائے مغفرت کی، یا یوں کہیں بلندی درجات کی دعا کی اور آگے نکل گئے۔ اس طرح سے جو بھی قافلہ آیا اس کے لیے بلندی درجات کی دعا کی، آگے نکل گئے۔ اب شیطان نے ان کو ورگلایا، کیا بتایا کہ دیکھو میرے دوستو، یہ تم تو اس کے لیے دعا کر رہے ہو، آنے والی تمہاری نسلوں کو کیا پتا کہ لات کون تھا؟ اس کو ان کو سمجھانے کے لیے آپ یوں کہو اس کا ایک اسٹیچو بناؤ، بت بناؤ اور یہاں پر لگا دو تاکہ تمہاری آنے والی نسلوں کو یہ پتا ہو کہ یہ شخص تھا جو ہمیں ستو اور کھجور سے ہماری خدمت کرتا تھا، اور اس کے لیے وہ بھی دعا کرے۔ اب جی اسٹیچو بن گیا، بت بن گیا، تو معذرت سے کبھی وہ انگلش کے لفظ زبان سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ میں ساری زندگی انگلش کے ادارے میں پڑھایا ہے، تو کوشش کرتا ہوں نہ نکلے لفظ۔ بہرحال اس نے وہ جو بت تھا انہوں نے بنا کے وہاں پر لگا دیا۔ یہ پہلا حملہ تھا شیطان کا۔ دوسرا حملہ، اب ان کو کہا کہ دیکھو بھائی، آپ ادھر سے تو جو قافلے آتے ہیں وہ اس کے لیے دعا کر جائیں گے، لیکن وہ باقی دوسری سائڈ سے جو قافلے آ رہے ہیں وہ تو اس سعادت سے بالکل محروم رہیں گے، ان کو بھی یہ سعادت ملنی چاہیے۔ لہذا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں بات کہ اس کو ایک ایسی مرکزی جگہ پر رکھو جہاں سے سارے قافلے گزرتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بت جو تھا وہ سیدھا بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ لات بت جو تھا بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا۔ اب تیسرا حملہ کہ بھائی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جیسے
ہماری یہ مہمان نوازی کرتا تھا، ہمیں ستو اور کھجوریں دیتا تھا، اے اللہ تو اس کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما۔ مکے کے کافر یادوں کو خدا کو ایک مانتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں مانتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں۔ پھر اب اس کے چھوٹے چھوٹے بت بننے شروع ہو گئے، کوئی آٹے کے پڑولے چ رکھ لیا، کوئی چاولوں چ رکھ لیا، کوئی ستووں چ رکھ لیا، تاکہ اس دی برکت دے نال ساڈے رزق چ اضافہ ہوئے گا، اور یہ کیا بن گیا؟ رزق کا دیوتا بن گیا۔ آج ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل سے پوچھو کہ کیا شرک کی یہی شکل آج بھی ہے یا نہیں؟ کسی بھی شخص سے جو علی حجویری کے دربار میں جاتا ہے یا کسی اور کے دربار میں جاتا ہے، اس سے پوچھو بھائی کیا تم اس کو خدا مانتے ہو؟ یقین کرو وہ یہی کہے گا کہ میرا خدا وہی الہ ہے جس کو تم مانتے ہو، یہ تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ہمیں اس کے قریب کر دیتے ہیں۔ کیا شکل وہی ہے یا نہیں؟ بالکل وہی شکل ہے، اور قیامت تک کسی شکل میں یہ شرک نہیں رہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اس سے دعا ہے کہ یہ شکل جو اسی طرح ہے۔ میں ایک چھوٹا سا اپنی زندگی کا ایک واقعہ یہاں پر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوست تھے کالج میں، وہ اس طرح سے میلوں ٹھیلوں پہ جاتے تھے، میں بھی اس وقت جوان تھا، جوانی میں انسان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک دن میں کہا یار دفعہ کا محل جا، کہ یار میں لے کے جاتا ہوں، دیکھ لو بزرگ کیسے ہے، یہ ہے وہ ہے۔ چلا گیا جی، وہاں مزاروں پہ جو ہوتا ہے وہاں بھنگ بھی چل رہی ہے، چرس بھی چل رہی ہے، ناچ ڈانس بھی ہو رہا ہے۔ میں نے اسے سوال کر دیا، میں نے کہا میرے بھائی ایک بات بتاؤ، یار یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس مزار پہ، اس کے بزرگ پہ، یہ ان کو نہیں روک سکتا تو ہمیں کیا دے گا؟ کہنے لگا یار واپیو یہی گل تو تاری سمجھ نہیں آئی آج تک۔ میں کہا یار پھر سمجھا ہی دے۔ کہتا جب یہ کچھ ہوتا ہے، ذرا کہنے لگا سنیں ذرا غور سے، کہ یہ جب یہ مزار پہ یہ کچھ ہوتا ہے تو یہ بزرگ یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ میں کہا الحمدللہ پھر تو آپ اپنی بات میں قابو آ گیا۔ میں کہتا تو ایتھے چاک مارن آیا، پھر بزرگ تو چلے گئے جنہاں کول آیا تو ہوں تو ایتھے کی کرنا؟ بہرحال اس نے نہیں ماننا تھا، نہیں مانا، لیکن میں یہ بات بتاتا ہوں کہ ان سے بھی پوچھو، یہ بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، لیکن اس شکل میں کہ یہ ہمیں اس کے قریب کرنے والے ہیں، وہی شکل ہے شرک کی آج بھی جو پہلے تھی۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ اسی کے پاس دعا ہے، اسی کی دی ہوئی توفیق سے یہ ہو سکتا ہے اور کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، اب ہم آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ یہ ایک اضافی چیز تھی جو میں پیش کرنا چاہتا تھا، رکھنا چاہتا تھا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ خوبیاں پیدا کر کے بھی جنت نہیں ملے گی اگر یہ پہلی خوبی انسان کے اندر نہیں ہوگی۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پائی کس نے؟ مومنین نے فلاح پالی، کامیاب ہو گئے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، پہلی خوبی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک صلاۃ اور دوسرا خشوع۔ پہلی بات جو ہے اس پر ہی غور کریں کہ نماز کے بارے میں اللہ نے کہا یہ کتنی اہم عبادت ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں کہ یہ دین کے بنیادی 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، ایک ستون ہے۔ میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مومن کی معراج ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو بتائی، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور بندہ کافر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ زکوٰۃ کو کیوں نہیں کہہ دیا؟
حج کو کیوں نہیں کہہ دیا، روزے کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ اس بات پر ذرا غور کریں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ روزہ ہر شخص نہیں رکھتا۔ ایک شخص دائمی مریض ہے تو وہ بیچارہ روزہ کیسے رکھے گا؟ اس کو تو اللہ نے رخصت دے دی ہے، وہ نہیں رکھے گا۔ زکوٰۃ وہی ادا کرے گا جس کے پاس کچھ مال سال پر کے لیے پڑا رہا، اور جو بھی نصاب ہے زکوٰۃ کے باب میں پڑا جائے گا۔ میں صرف ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ وہی زکوٰۃ دے گا، ہر بندہ تو نہیں دے گا۔ حج بھی وہی کرے گا جس کے پاس اتنی دولت ہے کہ سفر کا خرچ برداشت کر سکے اور پیچھے اپنے اہل و عیال کو بھی کچھ لے کے جا سکے۔ بلکہ یہاں تک کہ عورت پر تو پیسہ بھی ہو تو وہ فرض نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم کا انتظام نہ ہو جائے۔ پیچھے آ جا کے ایک رہ گئی نماز۔ یہ سفر میں بھی فرض ہے، حضر میں بھی فرض ہے، یہ بیماری میں بھی فرض ہے، تندرستی میں بھی فرض ہے، یہ جوانی میں بھی فرض ہے، بڑھاپے میں بھی فرض ہے۔ یہ اس وقت بھی فرض ہے جب عین دشمن کی تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہوں، اس وقت بھی نماز کا وقت ہے تو یہ نماز فرض ہے۔ اس لیے کہا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی پھر کافر میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ میں ایک واقعہ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک دوست تھے، ان کا یہ فرمان ہے، بہرحال بہت سخت الفاظ ہیں، میں وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ ان سے پوچھا، بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، عالم تھے، کہ یہ بتائیے کہ قضائے عمری کا کیا طریقہ ہے؟ قضائے عمری بھی پڑھنے والے کچھ لوگ ہیں نا۔ وہ کہنے لگے قضائے عمری کیا ہے؟ کہتے جی کہ اگر نماز 15 سال کی عمر میں فرض ہو گئی، 25 سال کی عمر میں بندے کو شعور آیا تو پھر اس نے نماز شروع کی۔ یہ پچھلے 10 سالوں کی نماز کا بھی تو حساب ہوگا، یہ قضائے عمری کیسے پڑھی جائے؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت اس پہ نماز فرض ہی نہیں تھی، پر قضائے عمری کیا ہے؟ کہتے یہ کیسے مسلمان؟ کہتے جی یہ حدیث پڑھ لو، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ وہ تو اس وقت کفر کی حالت میں ہے، نماز تو اس وقت فرض ہوئی ہے جب وہ مسلمان ہو گیا، اب نماز شروع کر دی اس نے، اس کے بعد اگر کوئی قضا ہو جائے تو وہ قضا پڑھ لیا کرے، وہ قضا پڑھ لیا کرے۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ اس کی دلیل بھی تھی۔ محدثین کہتے ہیں کہ بے نمازی کا جنازہ مت پڑھو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو۔ نماز اتنی بڑی عبادت ہے، نماز اتنی بڑی عبادت ہے، لہذا یہ نماز جو ہے جس نے اس کی حفاظت کر لی۔ اور آگے کیا ہے؟ خاشعین، خشوع، اس کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک قلبی خشوع ہے، دوسرا جسم کے ظاہری اعضاء کا خشوع ہے۔ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، داڑھی ہے، چہرہ ہے، یہ ظاہری ہے۔ دل بھی جسم کا ہی ایک حصہ ہے لیکن وہ خفی ہے، چھپا ہوا ہے نا۔ تو لہذا ایک تو قلبی سکون ہے، خشوع کے معنی ہوتے ہیں سکون، ایک تو قلبی سکون ہے، دوسرا ظاہری۔ یہ ہمارے جتنے بھی ہیں اعضاء ان کا سکون ہے، تو یہ سکون جو ہے یہ خشوع کہلائے گا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ خشوع کہلائے گا۔ اب قلبی سکون کیا ہے؟ آقا نامدار نے جو کچھ کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا کہ خشوع جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی طرف اپنا پورا دھیان کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کے دل میں ادھر ادھر کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی اس کو ہاتھ پہ چھوڑ دیتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ جاؤ، پھر تم جب تک تم میرے تھے اس وقت تک میں بھی تمہاری طرف تھا، اب تم جس فیکٹری کا حساب کر رہے ہو اس فیکٹری کی طرف ہی چلے جاؤ۔ بھئی یہی ہوتا ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری فیکٹری کا حساب نماز کے اندر ہی یاد آتا ہے۔ ایک طالب علم ہے تو اس نے اپنے سارے سبق اسی میں ہی یاد کرنے ہوتے ہیں۔ ایک خطیب صاحب ہے تو اپنے جمعے کی تیاری بھی اسی میں ہی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ایسے خیالات قلب کے اندر، یہ کیا ہے؟ یہ خشوع کے خلاف ہے، یہ چیزیں خشوع کے خلاف ہیں، یہ خشوع نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول سن لیجئے۔ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں دائیں بائیں دیکھنا جو ہے یہ خشوع کی روح کے خلاف ہے۔ ایک بزرگ عطا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے جسم کے مختلف حصوں سے، داڑھی سے، کپڑوں سے کھیلنا جو ہے یہ خشوع کے خلاف ہے۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کے اندر داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ کبھی داڑھی کے ساتھ نہ کھیلتا۔ تو گویا خشوع بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خشوع کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ آقا نامدار کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھ جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ ایک بھی خاشع نہیں رہے گا اس کے بعد قیامت برپا ہو۔ خشوع اتنی بڑی چیز ہے، اللہ پاک ہمیں خشوع عطا فرمائے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو لکھتا ہوں کہ ایک دفعہ میرے دوست ایک کرنل صاحب، ان کے پاس بیٹھے گپ شپ ہوئی، حافظ قرآن بھی تھے، خشوع کے بارے میں کہنے لگا مولوی صاحب جتنی مرضی کوشش کر لو تسی لوگوں کی نماز سے خشوع نہیں لے سکتے، ایسا نہیں خشوع ہوتا، خشوع خوف نہ لانا۔ اور میں کہا جی خوف بھی دلائی ہے، شوق بھی دلائی ہے، دونوں چیز۔ کہنے لگا دیکھیں ہمیں خوف ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بتاتا ہوں، انہوں نے جو بتایا۔ کہنے لگے میری پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، وہاں پر ایسے شن کھڑے ہونا ہے اور کمانڈر نے لائن میں سب کو آ کے چیک کر کے جانا ہے۔ ہمارے دل میں بھی اس وقت یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ اس سے کامیاب ہو جائے ہم، اور ہمارے اعضاء میں بھی کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑی سی حرکت کی تو اس کو کہتے ہیں ڈرم آؤٹ۔ ڈرم آؤٹ کا مطلب بس نکال دیا، گیا فوج سے ہی بندہ، اور کہتے ہیں پھر نہ کوئی نوکری نہ کچھ اور نہ کوئی بات، ساری زندگی ذلیل و خوار ہونے والی ہی بات ہوتی ہے۔ اس لیے بڑا خوف ہوتا ہے۔ کہتے کہ میری پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، میں ایسے شن کھڑا تھا، کہتے بد قسمتی میری کہ میری پیشانی پر آ کر ایک شہد کی مکھی بیٹھ گئی۔ اب میں کھڑا ہوں بالکل شن، بالکل حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا کمانڈر جو ہے وہ پیٹ کو دیکھ رہا ہے اور مجھے خوف ہے، میرے دل میں بھی یہی ہے کہ کمانڈر یہاں دیکھ رہا ہے اور میرے اعضاء بھی حرکت نہیں کر رہے۔ اور اس ظالم کہتا مکھی نے اس زور سے کاٹا کہ میری آنکھوں سے آنسو گر گئے اور میرے جسم کو پسینہ آنا شروع ہو گیا، لیکن میں اپنے اعضاء کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کو کہتے ہیں خشوع۔ واقعی بات تو ان کی ٹھیک تھی، بات تو ان کی ٹھیک تھی، خشوع یہی ہے۔ تو لیکن میں تھوڑا سا اس کے اندر رعایت کروں گا، وہ خیالات جو اپنے آپ دل میں آئیں ان کو جھٹک دیا جائے، ان کو جھٹک دیا جائے اور خود خیالات کو دل میں نہ لایا جائے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے اور ایمان ہے کہ ایسے شخص کی نماز کی خشوع کو اللہ رب العزت ضرور قبول فرما لیں گے، کہ جو خیالات کو لاتا نہیں، جو آتے ہیں ان کو جھٹک دیتا ہے۔ یہ ہے خشوع کے بارے میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی خوبی ہے۔ دوسری کون سی ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ لوگ ہیں جو کہ لغو
बेकार बातों से परहेज करते हैं। इसको भी दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक तो वो लुग़वियात हैं जिनसे ना तो हमारा कोई दुनिया का नुकसान है ना दीन का नुकसान है, बस ऐसे बैठे हैं दोस्तों में गप्पे शप्पे लगाई, 2-2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही ज़ाया कर दिए, ना उसमें कोई नमाज का वक्त ज़ाया किया ना कुछ और नुकसान किया। एक तो ये प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बातों के बारे में फरमाते हैं कि मोमिन का इस्लाम उस वक्त तक कामल नहीं होता जब तक कि वो फजूल बातों को ना छोड़ दे। इस वक्त को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करना, वक्त भी तो अल्लाह की इमानत है दी हुई हमारे पास, और इसको बेहतर अच्छे तरीके से ही अदा कर दिया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। तो एक तो ये है। दूसरा, ऐसी लुग़विया जिनमें दुनिया का भी कोई नुकसान हो, दीन का भी नुकसान हो, हम इनमें पड़े हुए हैं, लहू लाभ में पड़े हुए। ये वो है जिससे बचना हर मोमिन पर फर्ज है, फर्ज ऐन है। क्यों? कि जिसमें दुनिया का नुकसान भी है, दीन का नुकसान भी है। मिसाल के तौर पर कौन से महफिल मौसीकी में बैठ गए, अब मौसीकी तो हराम है, अब वहां बैठ गए, वक़्त भी ज़ाया किया और ईमान भी ज़ाया किया। इससे बचना फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन। वो शख्स सही मोमिन नहीं करवा सकेगा जो इन चीज़ों से अपने आप को नहीं बचाएगा। इससे बचाना है और अपने आप को इनसे बचाते हुए आगे चलना है, जिंदगी को आगे बढ़ाना है। लिहाजा ये मोमिन जो है वो लुग़वियात जो है उनमें नहीं पड़ता। ये दो खूबियां हुई मोमिन। तीसरी खूबी जो इन आयात ने बयान की है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ये लोग हैं जो ज़कात को अदा करते हैं, इसको बोझ नहीं समझते बल्कि खुशी के साथ। अब अल्लाह ने मुझे 100 रुपया दिया है, उससे 2.5 रुपये मैंने ज़कात के दे दिए, खुशी के साथ, ये सोचकर कि ये मेरा अल्लाह मुझे पहले ही 90 रुपये दे देता तो मैंने कबूल करने थे 10 रुपये कम भी, तो लिहाजा मैं उसकी खुशनुदी के लिए अपने हाथ से 2.5 रुपये दे दूं। इस अंदाज से अब इसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो वो जो फराइज में आता है, इसमें तो कोई राय नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है कि ये अदा करना ही है, इसके बगैर कोई चारा नहीं, वगरना रोज़े क़यामत को भुगतना पड़ेगा। दूसरा मुस्तहब्बात, ये बात याद रखें कि इसी उम्मत पर ज़कात फर्ज नहीं है, साबिक़ा उम्मतों पर भी थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में सूरह मरियम में है कि वो अपनी औलाद को नमाज और ज़कात की तलकीन किया करते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वो अपनी औलाद को नमाज और ज़कात की तलकीन किया करते थे। और इसी तरह हज़रत ये सूरह मरियम में आगाज़ बनाए, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम उन्होंने पंगूड़े के अंदर ये कहा कि मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया है। तो गोया ये कोई हमारे पर ख़ास टैक्स नहीं लग गया, साबिक़ा उम्मतों पर भी ऐसा ही रहा है, ये बात ज़हन में रखें। और हमने उसी के मुताबिक चलना है जो अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया है, और इस पर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, यानी फलाह पा लेंगे। तो ज़कात जो है पहली तो चीज़ है फ़राइज़, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो देनी ही देनी है। जिसमें माल पर और इसके जानवरों पर ये नसाब मुकर्रर है, ये ज़कात का जब टॉपिक हो तो उसमें ही मुकम्मल तौर पर डिटेल पढ़ी जा सकती है, बहरहाल वो अदा करता है। इसमें सदका फ़ितर भी आता है, ये भी याद रखें, ये भी फ़राइज़ में आता है, ये भी फ़राइज़ में, ये नवाफ़िल में या मुस्तहब्बात में नहीं है, वो भी फ़राइज़ में है। इसके बाद मुस्तहब्बात,
देखिए कहीं मस्जिद बन रही है, वो मस्जिद में अल्लाह ने बहुत दिया है, अपने माल में से वहाँ पर कुछ खर्च कर दिया जाए। ज़कात दे चुके हैं, कोई यतीम गरीब बच्चा मिल जाता है, उसने फीस देनी है, उसके बेचारे के पास पैसे नहीं, फिर अपने पास से उसे दे दे, कोई बात नहीं, ज़कात दे दे, माल तो उसी का ना, माल तो अल्लाह का है, अगर वो ना देता तो क्या करती, उसी में से ही देना है, मालिक के दिए से जब देना है तो भाई कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे ये इंसान की जिबिल्लत में ये चीज़ है कि वो अपना ही समझता है। जैसे आप देखें ना, एक छोटा सा बच्चा है ना, आप उसको एक बिस्कुट दे दें, एक हाथ में पकड़ लेगा, फिर एक और दे देंगे दूसरे हाथ में पकड़ लेगा, अब वो समझता है कि मैं बहुत अमीर हो गया, कि उसकी यही है, दोनों हाथों में एक एक बिस्कुट आ गया उसके। अब उसे कहें कि मुझे एक बिस्कुट दे देगा, नहीं देगा, तो नहीं देगा। ये नहीं सोचेगा कि ये शख्स जिसने मुझे 2 बिस्कुट दिए, अगर एक ना देता तो फिर एक ही था ना मेरे पास, अगर इसने 2 दे के मुझसे एक मांग लिया है तो मुझे भी तो दे देना चाहिए खुले दिल के साथ। ये नहीं सोच में आती, ये सोच में नहीं आती, ये अकल में नहीं बात आती। मेरे अल्लाह ने जो माल हमें दिया हुआ है वो सारा हमारा अपना नहीं है, वो सारा हमारा अपना नहीं है, कुछ दूसरों का माल है जो आपकी जेब में डाल दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जब कोई मेहमान घर में आ जाए। ये मेहमान का रिज़्क था जो आपके पास था और उसकी मेहमानदारी करनी चाहिए। अगर अल्लाह हमें ये हुक्म दे देता कि फलां बंदे का ये रिज़्क है, तुम जाओ उसके पास पहुंचा के आओ, तो फिर वो कंधे पे उठा के हज़ारों मील सैकड़ों मील का सफ़र करके उसके घर में पहुंचाना फ़र्ज था, पहुंचा के आते या गुनाहगार मार जाते। ये अल्लाह का एहसान है कि उस बंदे को आपके पास पहुंचा रहा है कि जाओ मैंने तुम्हारा रिज़्क वहाँ पहुंचाया, तुम अपना रिज़्क वहाँ से इकट्ठा कर लो। ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान समझते हुए मेहमान की मेहमान नवाजी करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा एहसान है। और इसी तरह से घर के अंदर कोई शख्स आपसे सदका व खैरात मांगने के लिए आता है, उसके वसाइल नहीं है, तो बड़े खुश दिली से उसको देना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जो माल इसका मेरी जेब में था वो ये लेके चला गया। खानदान के अंदर बरादरी में भाई है, बहन है, अजीज़ो कारब है, उन पर अगर अल्लाह ने हमें दौलत दी है तो उनके ऊपर नज़र रखना ये भी हमारे फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है कि हम उन पर नज़र रखें और देखें कि कौन मुस्तहिक़ है और किस तक इस माल पहुँचाना है जो उसका हमारे पास आया हुआ है, कोई फालतू नहीं। ये तीसरी खूबी है। अगली खूबी कौन सी है? वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। एक बात सुन लो, बेशक जितने मर्जी जो मर्जी दावे करें गायकों में, खुदा की कसम खा के कहता हूँ जितनी इज्जत अल्लाह ने, इस्लाम ने, हमारे मजहब ने औरत को दिया ना किसी ने आज तक दिया ना कोई दे सकता। जरा थोड़ा सा गौर करो, अल्लाह ने फरमाया कि तुम निकाह करो और अपनी ख्वाहिशात की तकमील करो, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। लेकिन इसके बाद अगर कोई शख्स किसी गैर औरत की तरफ गलत निगाह से देखता है, अगर वो गलत कारी करता है, फिर क्या फरमाया कि इसका जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसको कत्ल नहीं करना बल्कि अज़ियतें दे देगा, तकलीफ के साथ कत्ल करो ताकि ये मुकाम इबरत बन जाए दूसरे लोगों के लिए। क्या कहा है? इसको पत्थर मार मार के, पत्थर मार मार के इसको जान से खत्म कर दो। उस वक्त तक इसको पत्थर मारो जब तक इसकी रूह कब से अंसी से परवाज नहीं कर जाती। बताओ कौन है जिसने इतनी इज्जत औरत को दी है? ये है वो इज्जत जो हमारे मजहब ने औरत को अता की है। और यहाँ पर यही लफ्ज़ है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। लेकिन कहाँ पर है? इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। इजाज़त है कहाँ पर?
وہاں تک اپنی بیویاں یا آپ کی ملکیت میں جو لونڈیاں ہیں. میں ایک بات یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا تھا جو بھول گیا کہ ہمارے دین نے صرف مسلمان عورتوں کو نہیں بلکہ غیر مسلم عورتوں کو بھی عزت عطا کی ہے. جب قوانین نہیں تھے اسلام سے پہلے تو کیا تھا، جو عورتیں قید ہو کے آ جاتی ان کے ساتھ، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کیا لفظ زبان سے نکال رہا ہوں، وہ ان کے ساتھ بازار حسن سجایا جاتا اور ان عورتوں سے دولت اکٹھی کی جاتی اور ان کو اپنے لیے حلال سمجھا جاتا. اسلام نے اس رسمی بات کو ختم کیا اور کہا کہ اگر عورتیں یہ کوئی واپسی کی سبیل ہے، کسی طریقے سے قیدیوں کے تبادلے میں یا کسی طرح سے واپس ہو سکتی تو واپس کرو، نہیں تو ان کا بھی نفس ہے، ان کی بھی خواہشات ہیں، تمہارے علاقے کے اندر تمہارے نوجوانوں کو یہ خراب کریں گی، لہذا یہ کسی کی ملکیت میں دے دو. جس کی ملکیت میں ہے وہ اس کے ساتھ وہی تعلق رکھ سکتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ رکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور اس کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے. بتاؤ کسی نے غیر عورت کو اس طرح عزت دی ہے؟ کوئی نہیں مالک حلال کہہ سکتا. اور یہ عزت کس نے دی؟ یہ صرف اور صرف میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ یہ عزت عطا کی. میں یہ ساتھ اس لیے کہا کہ نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، فقط وہی کہتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. فَمَن يَبْغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ جو ادھر ادھر کوئی راستہ تلاش کرتا ہے وہی شخص حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اور جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے اس کی سزا میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میرے آقا نامدار نے اور اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے اتنا سخت حکم آیا ہے کہ کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اس کے بعد اگلی خوبی کون سی اس کے اندر ہوگی جو مومن ہے؟ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. جب وہ وعدہ کرے گا پورا کرے گا. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. وعدے پورے کرو، وعدوں کے بارے میں روز قیامت کو پوچھا جائے گا. وعدے پورے کرنا لازم ہے. اور جب کسی شخص کے پاس امانت رکھ دی جائے کوئی چیز تو پھر اس امانت کی حفاظت کرنا بھی اس شخص پر لازم ہے. بہرحال میں بہت کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں کہ جس طرح سے آقا نامدار نے اپنے دشمنوں کی امانتوں کی حفاظت کی، اس طرح سے یہ نہیں کہ ایک شخص کی امانت ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی کھٹ پٹ ہو گئی تو اس کی امانت بھی غائب، ایسا نہیں ہے. دشمن کی امانت بھی اس کو واپس کرنا، وعدوں کو پورا کرنا ایک مومن پر فرض ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ آخری بات ہے میں جو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کی مومن کامل کی خوبیوں کی ابتدا نماز سے ہوئی اور انتہا نماز سے ہوئی. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس کی کس حد تک اہمیت ہے. آخر میں پھر یہ کہا کہ یہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو، یہاں پر اس کا مطلب پہلے سے تھوڑا مختلف ہے کہ ان کے وقت پر پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یاد رکھیے مرد کی نماز بغیر شرعی عذر کے گھر میں نہیں ہوتی. مرد کی نماز بغیر شرعی عذر کے گھر میں نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولئک هم الوارثون. وارث جیسے وراثت کا مال اس کے وارثوں تک پہنچانا فرض ہے، اسی طرح سے اللہ نے مومن کامل کی ساری خوبیاں بیان کرنے کے بعد کہا
کہ یہی لوگ جو ہیں مجھ جنت کے وارث ہیں۔ وارث کہا کہ جس طرح وراثت کا مال اس کے مالک تک پہنچانا فرض ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ ان وارثوں تک ان کی جنت پہنچا دی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید کے ساتھ ان تمام خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے، عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے، عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے، ہیرے موتی رحمتاں دے پھیر اللہ سونیا، عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے، ہیرے موتی رحمتاں دے پھیر اللہ سونیا، چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، اوندے اوندے ہوگی میں تو دیر اللہ سونیا، عملاں دے اتے مینوں ذرا بھی بھروسہ نہیں، عملاں دے اتے مینوں ذرا بھی بھروسہ نہیں، عملاں دے اتے مینوں ذرا بھی بھروسہ نہیں، جے وسیاں نہ رحمتاں چوفیر اللہ سونیا، ماویاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا۔ عزتاں دا مالک کون؟ عزتاں عطا کرنے والا کون؟ میں قربان جاواں، دنیا تے عزت چاہندے ہو 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو، جے آخرت دے اندر